वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पहले तो वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। कोई मेहनत का काम नहीं है, एक पुश करना है, इससे करज मिलती है और कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर कम व्यूज़ हों और कम सब्सक्राइबर हों तो अजीब सा लगता है कि मुफ्त में अपना टाइम भी लगा रहे हैं, शायद कोई देखने और सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। एनीवे, पहला मौजू आज अमेरिका है। बहुत दुख और अफसोस की खबर है। पिछले 10 दिन में पहले आपने सुन लिया होगा कि अटलांटा में एशियंस पे हमला हुआ। 8 कोरियन औरतें, जिनमें 6 कोरियन थीं और 2 शायद लोकल थीं, उन्हें एक जुनूनी ने मारा। अब कल रात शाम यहाँ की कोलोराडो के एक टाउन में 10 लोगों को ऐसे ही एक जुनूनी ने मार दिया, जिसमें एक पुलिस वाला भी शामिल है, जो उन लोगों को जो शॉपिंग करने मार्केट में आए थे उन्हें बचाने में बेचारा मारा गया अपनी फ़र्ज की अदायगी करते हुए। मैं हैरान हो रहा हूँ कि जिस तेज़ी से यहाँ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, गो कि 10 साल से इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, कुछ दर्जनों वाक़यात हो चुके हैं। बहुत सारी वजूहात हैं इसकी। एक वजह डोनाल्ड ट्रंप भी करार दिए जाते हैं कि चाइना वायरस करके जो कोरोना को उन्होंने प्रमोट किया चाइना के नाम से, तो चाइनीज़ पर गो के यहाँ हमले किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के सबवे में ख़वातीन पर, चाइनीज़ पर यूरिनेट भी किया गया। तो इस मुल्क में कभी ऐसा होता नहीं था, मगर कुछ चीज़ें बड़ी हैरान कुन शुरू हो गई हैं अब। एक तो गरीबी यहाँ पर भी बहुत बढ़ रही है। अमीरी और गरीबी का जो फ़र्क है वो हैरान कुन है। यहाँ दुनिया के तीसरी दुनिया के ममालिक से कहीं ज़्यादा है कि दौलत सिमटती जा रही है। साइकाट्री का जो मर्ज़ है वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। एक साइकाट्रिस्ट कह रहे थे कि नहीं, मर्ज़ तो पहले भी इतना ही था, अब अवेयरनेस आई है और पेशेंट सामने आए। मैं इससे एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि डिप्रेशन लोगों में पहले के मुकाबले में लास्ट 10 ईयर में, 15 ईयर में बहुत बढ़ा है, और अब कोरोना की वजह से तो बहुत बढ़ चुका है। सुसाइडल बहुत सामने आ रहे हैं। बहरहाल इस पर मुझे एक रिनाउन जो है हिस्टोरियन याद आए। उनका नाम है योल कर, वो ये अरेबिक नाम है तो बड़ा मुश्किल सा नाम है कि योल नो हरारी। ये इसराइल की यरूशलेम की एक यूनिवर्सिटी में जवान आदमी के हैं, 60 ईयर अराउंड नाउ, पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। इनकी 3 नामवर किताबें हैं। एक है 21 लेसन्स फॉर 21 सेंचुरी। एक किताब का नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो, और एक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। तो उसमें कहीं मुझे याद पड़ता है, जो मैंने पॉइंट भी लिखे हैं वैसे तो, कि लोगों को शिकायत है कि मैं नाम भूल जाता हूँ, बातें भूल जाता हूँ और फिर तसलसल टूटता है, और मुझे मुख्तसर रखने का भी हुक्म है। बहरहाल उन्होंने कहीं एक जगह लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के रेस का क्या मतलब है, कि वो जो राइज कर रहे हैं इससे क्या मफहूम लिया जाता है। तो मुझे उनकी बहुत सारी बातें याद आ गई। तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे, मैं उसको पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ कि दुनिया कहाँ जाने वाली है और कहाँ पहुँच गई। इसी के साथ एक और हिस्टोरियन, बेसिकली तो वो कम्युनिकेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशनरी कहा जाता है उन्हें कम्युनिकेशन के हवाले से, एल्विन टॉफलर इंतकाल कर गए। उनकी नामवर ज़माना, मशहूर ज़माना किताब थी, थर्ड वेव 80s में लिखी गई, कि आज जो दुनिया है वर्चुअल दुनिया, वो पेशन गोई कर गए थे। उनकी पहली किताब भी फ्यूचर शॉक्स के नाम से थी, मेरे ख्याल में 70s में आई, और वो 6-6.5 मिलियन उनकी उस वक्त किताब बिकी थी। दोनों यहूदी हैं, ये जहन में रखें कि इल्म किसी मज़हब, किसी रंग नस्ल का मोहताज नहीं है। जो उसकी तरफ बढ़ेगा उसे मिलता है। बहरहाल जो ये हरारी हैं वो कहते हैं, इनकी जो किताब है होमो डेविस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो, उसमें लिखते हैं कि इंसानियत की तारीख उन्होंने लिखने की कोशिश की है, और दूसरी किताब में उन्होंने मुस्तकबिल का नक्शा खींचा है। होमो डेविस में हरारी ने अपनी तवज्जो इंसानियत के मुस्तकबिल और इंसानों को खुदाओं में अपग्रेड करने की
وجوہات بتائی ہیں کہ انسان اپ گریڈ ہو کے خدا بننے کی کوشش کریں گے اور مصنوعی انسان بھی پیدا کر لیں گے اور ان کے خدا کہلائیں گے. او مائی گاڈ. اپنی اس کتاب میں نو ہراری لکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں انسان مصنوعی زندگی پیدا کر لیا کریں گے اور ان کے خدا بن جائیں گے. انسانیت گزشتہ صدی میں قحط، طاعون اور جنگ جیسے ناممکن سمجھے جانے والے عوامل پر قابو پا چکی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تسلیم کر لینا کافی مشکل لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود اب قحط، طاعون اور جنگ قدرت کے ناقابل فہم اور بے قابو قوتوں سے قابل فہم اور قابل انتظام چیلنجز میں تبدیل ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں انسانی تاریخ میں پہلی بار لوگ اب کم کھانے کی بجائے زیادہ کھانے کی وجہ سے مرتے ہیں اور موذی بیماریوں کا شکار ہونے کے بجائے اب زیادہ لوگ بڑھاپے کی وجہ سے انتقال کرنے لگے ہیں. اس کے علاوہ فوجیوں کے ہاتھوں قتل ہونے کی بجائے اب لوگ زیادہ تر خودکشیاں کرتے ہیں. وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اوسط درجے کے امریکیوں کو القاعدہ کے بموں سے اڑائے جانے سے 1000 گنا زیادہ خطرہ ضرورت سے زیادہ میکڈونلڈ کھانا کھانے سے ہے. یوول نو ہراری ہومو ڈیوس اے بریف ہسٹری آف ٹمارو میں کچھ سوالات بھی اٹھاتے ہیں کہ جیسے انسانی ایجنڈے میں قحط، طاعون و جنگ کی جگہ کون لے گا؟ انسان زمین کے خود ساختہ خداؤں کی حیثیت سے اپنے لیے کیا تقدیر طے کریں گے؟ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہومو ڈیوس ایسے پروجیکٹس، خواب اور ڈراؤنے سپنے ایکسپلور کریں گے جو 21ویں صدی کو تشکیل دیں گے. ان منصوبوں اور خوابوں میں موت سے نکلنا اور مصنوعی زندگی پیدا کرنا شامل ہوگا. وہ اس قسم کے بنیادی سوالات کریں گے جیسے ہم یہاں سے کہاں جائیں گے، ہم اس نازک سی دنیا کو اپنی ہی تباہ کن قوتوں سے کیسے محفوظ بنائیں گے. ہراری کے مطابق یہ ہومو ڈیوس نامی مخلوق ارتقاء کی اگلی اسٹیج ہے. مصنف نے اپنی پہلی کتاب سیمپینز اے بریف ہسٹری آف ہیومن کائنڈ میں جس بصیرت اور وضاحت کا مظاہرہ کیا تھا اس نے اسے بین الاقوامی سطح پر بیسٹ سیلر بھی بنایا تھا. آپ غور کر رہے ہیں کہ لوگ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. پھر وہ اپنی کتاب 21 لیسن فار 21st سینچری میں کہتے ہیں کہ سنسرشپ کے بہاؤ کو روک کر کہتے ہیں کہ اصل طاقت سنسرشپ کے بہاؤ کو روک کر کام نہیں کر سکتی، بلکہ لوگوں کو غلط و توجہ ہٹانے والی بہت زیادہ معلومات دینے سے کرتی ہے. یوول نو ہراری کی کتاب 21ویں صدی سے اقتصابات میں یہ بھی موجود ہے کہ انسانوں تک پہنچائی جانے والی غلط اور فضول معلومات میں کمی لا کر کچھ اہم سوالات بھی آگے بڑھائے جا سکتے ہیں. وہ سوالات کچھ اس طرح ہیں: لبرل جمہوریت بحران میں کیوں ہے؟ لبرل جمہوریت بحران میں کیوں ہے کہ آج میرے ملک میں اس وقت جو ہو رہا ہے یہ اس کا احاطہ کرتا ہے. اور یہ کتاب چند سالوں پہلے 3 سال پہلے شاید لکھی گئی ہے تقریباً. کیا خدا واپس آ گیا ہے؟ مذاہب کا زور دیکھ رہے ہیں نا. کیا نئی عالمی جنگ ہونے والی ہے؟ آج ہر طرف یہی شور آیا. ڈونلڈ ٹرمپ کے عروج سے کیا اشارہ ملتا ہے؟ جعلی خبروں کی وبا کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کون سی تہذیب دنیا پر غلبہ رکھتی ہے؟ مغرب، چین، اسلام؟ کیا یورپ کو تارکین وطن کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھنے چاہیے؟ کیا نیشنلزم عدم مساوات اور ماحولیاتی تبدیلیوں جیسے مسائل حل کر سکتی ہے؟ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اور جو آگے جا کر انہوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں کہ یہ دنیا کیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے غلبے میں آئے گی اور انسان کہاں سے کہاں پہنچے گا، یہ دنیا کیسے روبوٹ کی طرح چلنا شروع ہوگی، اس پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا پہلے ویڈیو دکھاتا ہوں، پھر ہم آگے گفتگو کریں. When you have enough data, you don't need to send soldiers to control a country. The AI revolution might create unprecedented inequality, not just between classes, but also between countries. In the 19th century, a few countries like Britain and Japan industrialized first
and they went on to conquer and exploit most of the world. If we aren't careful, the same thing will happen in the 21st century with AI. We are already in the midst of an AI arms race, with China and the USA leading the race, and most countries being left far, far behind. Unless we take action to distribute the benefits and power of AI between all humans, AI will likely create immense wealth in a few high-tech hubs, while other countries will either go bankrupt or will become exploited data तो colonies. देखा आपने वीडियो कि जो मुल्क डेटा शेयरिंग में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी में आगे नहीं होंगे, वो या तो एलिमिनेट हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे, या फिर वो डेटा की कॉलोनी बन जाएंगे। और बहुत सी बातें की हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की रियासत मदीना के हवाले से। असल तो मुद्दा ये था कि आज पाकिस्तान उस ट्रैक पे चल पड़ा है जो 73 साल पहले जिसका कायद आज़म ने ख्वाब देखा था, और इससे पहले वाले तो नज़रिए से ही हटे हुए थे। फिर उन्होंने रियासत मदीना के रहनुमा उसूल, इल्म, तालीम की अहमियत को उजागर किया है। मुझे हंसी आती है। देखिए, मज़हब इंसानों की ज़रूरत है आज भी, और शदीद ज़रूरत है। ये अमीरी गरीबी, अगर अल्लाह भी ना हो, उम्मीद ना हो, तवक्को ना हो, तो लोग मर ना जाएं कि बकौल कौसन यादी के ताबके दर्द की दवा करते, मर ना जाते तो और क्या करते। तो इंसानों की ज़रूरत है अल्लाह ताला। मज़हब मेरा ज़ाती मामला है, घर की हद तक है। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ तालीम की कमी है, जब रहनुमा हमारे मज़ाहिब के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो उसका एक ही मफ़हूम लिया जाता है कि मस्जिद जाइए, नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए, कुरान पढ़िए, दूसरों को तबलीग कीजिए, उन्हें मुसलमान बनाइए, और जुब्बा पहन लीजिए, सर पे टोपी रखिए, एक दाढ़ी रख लीजिए। ये कुल इस्लाम है। गो का ऐसा नहीं है। इस्लाम तो ये है कि जो कहता है कि इल्म हासिल करो, ख्वाह चीन तक जाओ, और इल्म हासिल करना इस्लाम की बुनियाद बताया गया। मगर हमारे यहाँ जो हुआ, जो साउथ एशिया के मुसलमानों से लेकर मिडिल ईस्ट तक, कि मफहूम ही ये बना दिया है कि सिर्फ हुकूकुल अल्लाह है, हुकूकुल इबाद कुछ भी नहीं है। जबकि वो कहता है कि मैं अपने हुकूक माफ़ कर दूंगा, मत लोगों की जानिब जो तुम्हारा हक बनता है और तुमने नहीं दिया, वो कभी माफ़ नहीं करूँगा। मगर हमारा मसला एक और भी है कि हमारे यहाँ लोग नौजवानी में ऐश करते हैं, याशियाँ करते हैं, हर वो काम करते हैं जो बरक्स मज़हब है, और आखिरी उम्र में आके वो मशहूर बाज़ारी ज़बान में कहते हैं ना कि सारी उम्र कोठे टपे, आखिरी उम्र में आके आका मदीने बुला लो। तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो 73 साल से इस्लाम ही इस्तेमाल होता रहा है, और उसकी आड़ में फाशिज़म फैलाया गया। खान साहब के अपने बच्चे तो लंदन में रहते हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें इस्लाम से कितनी आगाही है, वो कितने खान साहब के कहे हुए उसूलों पे चलते हैं। मगर कौम को जो उसूल बताए जा रहे हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हैं। काश खान साहब ये भी रियलाइज़ करवाएं लोगों को, ये भी तशरीह करें, बयान करें कि मज़हब का कहीं ये मतलब नहीं है कि तुम सिर्फ रोज़ा नमाज रखो, वो भी ज़रूरी है, मगर वो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान है। हुकूकुल अबाद है जो कुछ भी है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इल्म, तालीम। और वो तस्बीह पकड़ने से नहीं आता। तस्बीह हाथ में पकड़ के जब आप बाज़ार में निकलते हैं तो उससे कल्ट का तसव्वुर उभरता है, मुलायत का तसव्वुर उभरता है। और खान साहब मुलायत के तसव्वुर पे ही आगे बढ़ रहे हैं। उनका जो इस वक्त बैकग्राउंड है गुज़िश्ता 10 साल का, मुझे आज तक याद है कि ऐसी बेनज़ीर भुट्टो से गुफ्तगू हो रही थी तो एक मौके पे मैंने कह दिया कि बीबी, आपने वोट हम जैसों से लिया, मगर आपने कामयाब होने के बाद तस्वीर पकड़ के पार्लियामेंट के बाहर तस्वीरें बनवानी शुरू कर दी। तो उस पर खातून रोना शुरू हो गई बाकायदा आंसुओं से कि आप मुझे मेरा मज़हब भी कंट्रोल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं मेरा मज़हब भी अब आपके बताए हुए उसूलों पे और आप जैसे लोगों के बताए उसूलों पे चले। तो वो बात को दूसरी तरफ ले गई। ये मफहूम नहीं था और आज भी ये मफहूम नहीं है।
روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سب آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. یہ آپ جنت کے اپنے لالچ کے لیے کرتے ہیں، وہ میرے لیے نہیں کرتے آپ، یا میں آپ کے لیے نہیں کرتا. تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ خان صاحب پلیز ایسا مت کریے. آپ نے سائنس کی وزارت ایک وکیل کو دے دی، آئی ٹی کی وزارت پہلے ایک ڈاکٹر کو دی، پھر ایک ایسے آدمی کو دی جو اس کی بنیاد سے بھی واقف نہیں. اولڈ جنریشن تو تعلق ہی نہیں رکھتی اس وزارت سے کہ 60-65 سال کی عمر میں بنیاد نہیں سیکھی جاتی. جو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں تاریخ میں. میرے ابو کہا کرتے تھے 40 سال کی عمر میں طے ہو جاتا ہے کہ آپ کو پیغمبری ملنی ہے انہیں ملنی ہے. تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پیغمبری 40 سال کے یا 40 سال کے بعد ہی ملی ہے. یا جتنے بھی بڑے لوگ دنیا میں سامنے آتے ہیں وہ 40 سال سے پہلے اپنی صورت ظاہر کر دیتے ہیں، اپنی خصوصیات بتا چکے ہوتے ہیں کہ وہ آگے چل کر کیا بنیں گے. تو آج کی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے یہ سوشو پولیٹیکل کیاس، میں روز کی معلومات پہ گفتگو نہیں کروں گا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ سب نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، وہ خان صاحب ہوں یا پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو. یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو اپنے اقتدار کے لیے ہمیشہ سے ملا کے ساتھ ہی رہی ہیں، اور ملا کو لیے بغیر یہ آگے نہیں بڑھ سکے ہیں. وہ الزام لگاتے ہیں نا لوگ، درست لگاتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے آئین میں جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا وہیں مولوی بالادست ہو چکا تھا. پھر جمعے کی چھٹی بھی کر دی، شراب پر بھی پابندی لگا دی، اور خود کہتے ہیں کہ جس دن وہ شراب پہ پابندی لگا رہے تھے تو شواز ریگل پی رہے تھے. آج بھی آپ کی اشرافیہ سب کچھ کرتی ہے. غریبوں کے لیے مذہب بھی ہے، غریبوں کے لیے روایات بھی ہیں، تمدن بھی ہے، تہذیب بھی ہے، اور خود اپنی تہذیب نئی تہذیب کے ساتھ ڈھالتے چلے جا رہے ہیں. 2 پاکستان بن چکے ہیں، بہت واضح طور پہ بن چکے ہیں. غریب الگ ہے. آپ اپنا میڈیا دیکھ لیجئے، وہ عام آدمی کو 90% لوگوں کو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتا، اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہی اشرافیہ کی لڑائی ہیں، انہی کے کھانے، انہی کی گانے، انہی کے بجانے، انہی کے تزئین و آرائش، پینٹنگز، نمائش، جو کچھ دیکھ لیجئے ہر جگہ وہی نظر آتے ہیں. جب تک آپ عام لوگ نہیں جاگیں گے، آپ سو کر نہیں اٹھیں گے، سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. وہ چائنا کہتا ہے نا کہ کچھوے کی چال سے چلتا ہوا پاکستان کہیں نہیں پہنچے گا. تو جو خان صاحب دکھا رہے ہیں وہ منظر یہی نظر آتا ہے کہ جس کا ہراری نے پیشن گوئی کی اور کہا ہے کہ جو آنے والے وقتوں میں جو سائنس، ٹیکنالوجی، ڈیٹا کے ساتھ نہیں ہوگا وہ ڈیٹا کالونی بن جائے گا. ایک ایسی ریاست میں جہاں اپوزیشن اور حکومت کی لڑائیوں سے ہی فرصت نہ ہو، جہاں وزراء سارا دن ٹیلی ویژن پر، پریس کانفرنسوں میں، سیمینارز میں اپنی صداقت ثابت کرنے پر تعینات ہوں، وہ ریاست کوئی پالیسی بنا سکتی ہے. اور ریاست کے جو ادارے ہیں وہ کوئی اور چلا رہا ہو. آئی ٹی کی جو منسٹری کون چلا رہا ہے وہ معلومات کر لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس سے آپ کو اپنے انجام دور سے نظر آئیں گے. دیکھیں یہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اگر آپ ایلون ٹافلر کو پڑھیں گے نا تو آپ اپنا سر پیٹ لیں گے کہ سب کچھ ہمارے سامنے موجود تھا کہ دنیا کیسے تبدیل. اس نے بتایا تھا کہ اسکول کا نظام ختم ہونے جا رہا ہے. اس نے بتایا تھا یہ صنعت، فیکٹری سب ورچوئل ہونے جا رہی ہے. اس نے بتایا تھا کہ انسان ایک دوسرے سے کم ملا کریں گے، وہ ورچوئل ملا کریں گے. سب کچھ ویسا ہو رہا ہے نا، زوم سے لے کر اسکائپ سے لے کر واٹس ایپ، سوشل میڈیا پورا. تو پڑھیں ان کو، جانیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور قومیں کیسے آگے بڑھ رہی ہیں. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا ابھی امریکہ میں بھی بہت پاپولر نہیں ہے. اس کی جاب مشکل سے ملتی ہے، مگر ایک پورا طبقہ ہے جو اس پر لگا ہوا ہے. اور روز جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ جو واٹس ایپ نے ابھی نئی کنڈیشنز لگائی ہیں وہ پڑھی ہیں کبھی غور سے؟ وہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کھیل ہے. تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو گندم ہے جس پر، یا یہ عام مینگو ہے جس کو کاٹ کر درخت کاٹ کر کالونیاں بنائی جا رہی ہیں، آپ صرف زمین بیچ رہے ہیں اس وقت.
اور کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اگر پوری توجہ نہ دی، جو بہت کم وقت رہ گیا ہے، تو جانے ہم کہاں جا کر کھڑے ہوں گے. پتہ نہیں ہمارا بطور قوم کہیں وجود بھی ہوگا تاریخ میں بھی کہ پتہ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں کتنے ظلم کی بات ہے کہ بلاول سراج الحق کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور وہ سراج الحق جو یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف بھی کرپٹ ہے اور پیپلز پارٹی بھی کرپٹ ہے، وہ ان سے نیم رضامندی کا عندیہ بھی دے دیتے ہیں ساتھ دینے کا. اس پہ مجھے یاد آیا کہ ولی خان کہا کرتے تھے کہ جب آپ کو درست سمت جاننے میں اور صحیح اور غلط کی شناخت کرنی ہو اور آپ کنفیوز ہو رہے ہوں، تو آپ یہ دیکھیں جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے. جہاں جماعت اسلامی کھڑی ہے اس کے مخالف سمت میں کھڑے ہو جائیے، سمجھ لیجیے کہ آپ بالکل درست کھڑے ہیں. یہ ہے جماعت اسلامی. اور ان کے پورے دور پہ دیکھ لیجئے جو ان کا پوری ہسٹری ہے. انہوں نے پی این اے کی تحریک چلوائی اور چلائی، پاکستان کو دھکیلا، ضیاء الحق کو لے کر آئے. اسی کے دور میں اسلام کے علم گاڑے گئے جھوٹے، حدیثیں تک جھوٹی گڑی گئیں. یہ بھی کبھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. اور جس طرح تشدد، کلاشنکوف اور ڈرگ آئی اس ملک میں، اس کے بعد اس ملا کو سبھی ساتھ لے کے چلتے رہے. بے نظیر بھٹو نے بھی ساتھ بٹھایا، اور جس طرح بٹھایا جیسے کام لیا، وہ شاہین صاحبائی لکھ چکے ہیں، پڑھ لیجئے کہ مولانا فضل الرحمان کو کیسے خوش کیا کرتی تھی وہ. آج پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کو لے کے ساتھ چل رہی ہے، سراج الحق کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے. اور عمران خان نے تو ڈائریکٹ تسبیح پکڑ لی ہے. وہ تو ریاست مدینہ سے ہٹتا ہی نہیں ہے اور اس کے دوست چوری کیے جا رہے ہیں. شہباز گل کا تو سن لیا نا آپ نے کہ ویکسین تک 3 گنا قیمت پہ بیچنا چاہتا ہے وہ، اور بیچنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اور کہتے یہ ہیں کہ بھیک میں ملی ہوئی ہے، وہ پیسوں سے نہیں خریدی ہے. کہ شاہی دسترخوان ویکسین کا بھی لگایا ہوا ہے. میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ پلیز سچویشن کو سمجھیں، جانیں، دیکھیں، ورنہ بہت پریشانی آنے والی ہے. اور جس تیزی سے سوشو پولیٹیکل کیاس بڑھ رہا ہے، گہری تقسیم بڑھ رہی ہے، جسے کوئی ایڈریس کرنے کو تیار نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگ ایک دوسرے پر کیسے جھپٹ رہے ہیں. اگر ان حالات میں کبھی الیکشن ہو گئے تو جانے کیا ہوگا. یہاں پر بھی بہت صورتحال خراب ہے، مگر یقین کریں پاکستان جتنی نہیں ہے، یہاں بہت بہت ٹالرنس. میں نے خود بتایا کہ جنونی یہاں بھی پیدا ہو رہے ہیں، بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں. وہ جانے آنے والے دن میں کیا لکھا ہے، مگر ہمارے یہاں تو سب کچھ منظر پہ نظر آ رہا ہے. آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ مجھے فوجی ذرائع نے بتایا کہ جی ملتان میں جو درخت کاٹے گئے تھے اس کی تحقیقات اور کارروائی کا حکم دے دیا گیا، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیکھیں زمین خریدی ہے اور مارکیٹ ریٹ پہ خریدی ہے تو یہ چھوڑ تو نہیں سکتے اسے. تو کہتے ہیں کہ جدید سائنسی طریقوں سے درختوں کو نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا. مگر ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں ایک یہی ڈی ایچ اے نہیں بن رہا، وہاں درجنوں سوسائٹیاں بن رہی ہیں اور جانے کتنی زمین سے آم کے درخت کاٹ دیے گئے. تو یہ ہے آپ کی حکومت ریاست مدینہ، جو آپ کو مدینہ دکھاتی ہے، درخت اگاتی ہے اور ساتھ میں درخت کٹواتی ہے.